اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس اللغت العربیہ صفحہ نمبر 31، حساب اول صفحہ نمبر 31۔ شیخ ڈاکٹر وی عبدالرحیم کے لکھے ہوئے، اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ سے پڑھائی جانے والی۔ یہ صفحہ نمبر 31 پر تمرین کا 8واں کویشچن ہے، 8ویں تمرین کہہ لیں۔ اقرا مثال الآتی، اقرا پڑھو تم ایک مرد، اقرا اقراؤ اقرائی اقرا اقرانا، یہ اس کے فعل امر کے 6 صیغے ہیں۔ اقرا مثال، تو جب ہم اس کو مثال کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ اس کے ساتھ زیر پڑھیں گے، اقرا جو جزم والا الف ہے جو زیر بنائیں گے، اقرا المثال۔ تو کیا پڑھنا ہے؟ مثال پڑھنی، اس لیے مثال کے اوپر زبر ہے۔ اقرا المثال الآتی، آتی مثال کی صفت ہے۔ کون سی مثال؟ نیچے جو آ رہی ہے، آنے والی۔ یہ مذکر ہے لفظ مثال، اور آتی بھی مذکر ہے، اردو میں مونس بولا جاتا ہے۔ اقرا المثال الآتی ثم، پھر کون بناؤ، کون بناؤ، بنا تو ایک مرد، کس کو کہا گیا؟ ایک مرد کو۔ دو کو کہا جائے گا تو کیا بنے؟ کون، تین دو سے زیادہ کو کہا جائے گا تو کونو، اور ایک عورت کو کہا جائے گا تو کونی، دو عورتوں کو کہا جائے گا تو کونا، کونا، زیادہ عورتوں کو کہا جائے گا تو کونا، کونا بناؤ تم سام عورتیں مل کر، کون بنا تو ایک مرد، اسئلاتن مثلہ، اسئلاتن سوال، بنانا کیا ہے؟ بنانے کیا ہے؟ سوال بنانے ہیں، مثلہ مثال کی طرح کے۔ اقرا المثال الآتی ثم کون اسئلاتم مثلہ، اس مثال کی طرح کے سوال بنانے ہیں۔ مشیرن، یہ سوال کیسا ہے؟ یہ سوال ہے مشیرن، اشارہ کر رہا ہے، الی الصور التالیہ، یہ سامنے دی ہوئی تصویر کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تصویر کے جیسا ہے، تصویر سے مطابقت رکھتا ہے۔ کتاب من ھذا، سامنے کتاب ہے تو نیچے قلم ہے، قلم من ھذا، تو یہ مطابقت رکھ رہا ہے، مشیرن الی الصور التالیہ۔ صور التالیہ، درجہ ذیل تصاویر، صور تصویر کی جمع ہے، صورت کی جمع ہے، صور۔ اقرا المثال الآتی ثم کون اسئلتم مثلہ مشیرا الی الصور التالیہ۔ تالیہ نیچے درجہ ذیل، میں کسی دن پوری طرح ایکسپلین کروں گا اس کو، اس لفظ کو، فیما یلی اور تالیہ، آتیہ، آتی، یہ جو الفاظ ہیں۔ اقرا المثال الآتی، یہاں آتی کا مطلب یہ ہے، عطا سے یہ لفظ بنا ہے، الف تے چھوٹی ہے، عطا، آنا۔
لا یفلح الساحر حیث اتی، تو ساحر کبھی اس کا بھلا نہیں ہو سکتا جہاں سے مرضی آ جائے. وہ کوئی اچھا کام کر ہی نہیں سکتا. اقرا تو عطا سے آتی ہوگا آنے والا، اس میں جو فعل ہے آنے والا. اقرا المثال الآتی، مثال کے اوپر لام کے اوپر زبر ہے، تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیونکہ اس پر کام کیا گیا ہے، اس کو پڑھنا ہے تو اس پر کام ہونا ہے کوئی، تو پیسیو وائس ہے، مفعول بنے گا، تو اس لیے اس کے اوپر زبر آئے گی. اقرا المثال الآتی ثم کون اسئلہ، پھر بناؤ. کون، اور یہ دونوں جو حکم دیے جا رہے ہیں، اقرا اور کون، یہ ایک مرد کو دیے جا رہے ہیں. ثم کون سنگل ریڈر کو، سب کو نہیں کہا گیا. یعنی کہنے کا طریقہ ہے، کہا تو سب کو گیا، جو بھی کتاب پڑھ رہا ہے اس کو کہا گیا. لیکن اقرا المثال الآتی ثم کون اسئلۃ، کیا بنانا ہے؟ اسئلۃ، تو اس کے اوپر بھی دو زبر ہے. بنانا کیا ہے؟ اسئلہ، سوال بنانے ہیں، تو اس کے اوپر بھی دو زبر ہے. مثلہ، کس طرح کے؟ مثال الآتی کے. اچھا، مثلہ، یہ جو مثل ہے اس کے اوپر زبر ہے، کیونکہ یہ اسئلہ جو ہیں یہ مثال الآتی کی طرح ہیں. تو یہ پیسیو ہے لفظ، ایکٹیو میں نہیں ہے. مثلہ ہو جانا تھا اس نے، تو ابھی یہ پیسیو ہی ہے. سوال بنانا ہے، مجہول ہے یہ لفظ، سوال بنانے ہیں، اور آگے سوال کیسے ہوں گے؟ وہ مثال جیسے ہوں گے. تو وہ سوال سے متعلق ہی ہے یہ کہ کیسے ہوں گے سوال، اس کے اوپر بھی زبر آئی ہے. مشیرن، اور یہ اشارہ کر رہے ہوں گے سوال، یعنی مطابقت رکھ رہے ہوں گے سور تالیہ، نچلی تصویر سے. تو کتاب من ھذا، یہ کس کی کتاب ہے؟ قلم من ھذا، قمیص من ھذا، بیت من ھذا، سریر من ھذا. یہ من ھذا سے آپ نے بنا لیے سارے سوال. اھذا قلم، اھذا قلم، کیا یہ قلم ہے؟ اھذا قمیص، اھذا بیت. اگر آپ نے یہ سوال بنانے ہیں تو یہ بھی بنا سکتے ہیں آپ. تو اگر صرف اوپر والے سوال کی طرح بنانے ہیں تو وہ آپ بنا چکے ہیں. قلم من ھذا، یہ سب کے ساتھ لگا دیں، کس کا قلم ہے. نیچے 9 نمبر تمرین میں ہمیں اسمن، اس کے جملے بتائے گئے ہیں. اسم الولد محمد، اسم الولد محمد، و اسم البنت زینب، لڑکے کا نام محمد ہے اور لڑکی کا نام زینب ہے. اسم المدرس حامد، ٹیچر کا نام، استاد مدرس کا نام حامد ہے. مسم المدیر، مسم المدیر، ما، کیا، ما کا مطلب کیا، مدیر کا کیا نام ہے؟ مسم المدیر. ابنوں سے جملے، ابن خالد فی المدرسۃ
وابن حامد فی الجامعہ، خالد کا بیٹا مدرسہ میں ہے اور حامد کا بیٹا یونیورسٹی میں۔ ابن المدرس فی الفصل، مدرس کا بیٹا کلاس میں ہے۔ ابن المدرس فی الفصل، تو یہ مدرس کے نیچے زیر آ رہی ہے، کیونکہ یہ اضافت ہے ان کے درمیان۔ ابن جو ہے یہ ملکیت ہے، اضافت ہے، مضاف ہے، اور المدرس مضاف الیہ ہے۔ ابن المدرس، مدرس کا بیٹا، تو کا کے کی جن کے درمیان آتا ہے جس ترکیب میں، تو اسے ہم اضافت والی ترکیب کہتے ہیں۔ ابن المدرس فی الفصل، تو فی الفصل کے نیچے بھی زیر ہے، لام کے نیچے بھی زیر ہے۔ فی الفصلی، تو فی کی وجہ سے ہے، فی حروف جر میں سے ہے، زیر دینے والے الفاظ میں سے ہے۔ آئینہ ابن المدیر، آئینہ کہاں، ابن المدیر، مدیر کا بیٹا کہاں ہے، مدیر کا بیٹا کہاں ہے۔ صفحہ نمبر 32 پر ہمارے پاس ایک سوال ہے، تمرین نمبر 9 کے ہی تحت۔ اقرا ما یلی درجہ ذیل فالوئنگ، جو نیچے دیے ہوئے جملے ہیں انہیں پڑھو۔ مراعین، اکارڈنگ ٹو، مطابق۔ مراعین، تو پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی مجہول ہے، مفعول ہے۔ اقرا ما یلی مراعین، تو کس طریقے سے پڑھنا ہے، مراعین، مطابق۔ قواعدہ نت کے حمزہ تل وصل، حمزہ تل وصل کے پڑھنے کے طریقوں کے مطابق۔ اقرا ما یلی مراعین قواعدہ نطق، پڑھنے کے طریقے۔ نطق کے نیچے جو زیر آ رہی ہے اس کو آپ سمجھ رہے ہیں، تو قواعد کے نیچے اوپر جو زبر آ رہی ہے وہ اس لیے آ رہی ہے کہ اقرا جو ہے وہ اسے مجہول بنا رہا ہے، اس لفظ کو۔ مراعین قواعدہ، مطابق، کس کے مطابق، قواعد کے مطابق۔ اور قواعد کس کے ہیں، نطق کے، پڑھنے کے۔ کس چیز کو پڑھنے کے، حمزہ الوصل، حمزہ الوصل کو پڑھنے کے قواعد کے مطابق۔ ابن محمد فی العراق و ابن حامد فی الہند، محمد کا بیٹا عراق میں ہے اور حامد کا بیٹا ہندوستان میں۔ خرج ابن الطبیب من البیت، خرج ابن الطبیب ڈاکٹر کا بیٹا نکلا گھر سے، من البیت، گھر سے، من البیت۔ خرج ابن الطبیب من البیت، ذهب ابن التاجر الى السوق، گیا تاجر کا بیٹا بازار کی طرف۔ اسم المہندس فیصل و اسم الطبیب مسعود، مہندس کا نام فیصل ہے، انجینئر کا نام فیصل ہے، اور ڈاکٹر کا نام مسعود ہے۔ ماسم الرجل، آدمی کا نام کیا ہے۔ ابن من انتا، تم کس کے بیٹے ہو۔ انا ابن الوزیر، میں وزیر کا بیٹا ہوں۔ الکلمات الجدیدہ، نئے الفاظ کون کون سے آئے ہیں۔ الرسول، الکعبۃ، اس کے اوپر زبر دی ہوئی ہے، کعبۃ ہے۔ الکعبۃ، الاسم، الابن، الام، الخال، مامو، الحقیبہ،
बैग, असैयारा कार, अशारे सड़क, मुगलक बंद क्लोज्ड, ताहता नीचे, हुनाका वहां, अल मुहंदिस इंजीनियर, सैयारातुल मुदर्रिस, ये इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई है जो जेर आती है, सैयारातुल मुदर्रिस, सीन के नीचे जेर है, मुदर्रिस का सैयारा यानी मुदर्रिस की कार, मुदर्रिस की कार। तो ये जो मलकियत है यानी कार जो है ये मलकियत है मुदर्रिस की, तो जो मलकियत है उसको मुजाफ कहते हैं और जिसकी ये मलकियत हो उसे मुजाफ अलैह कहते हैं। तो इनके दरमियान रिश्ता क्या है? ये इजाफत का रिश्ता है, ये काके की वाला जो लफ्ज बनता है तो उसे इजाफत कहते हैं। सैयारातुल मुदर्रिस, मुजाफुन, सैयारा मुजाफ है। आइंदा जहां भी इस तरह के अल्फाज आएंगे तो आप ये समझ लेंगे कि जो मलकियत है उसको मुजाफ कहते हैं, मुजाफ मुजाफ, और जो जिसकी मलकियत है उसे मुजाफुन इलैह, उसे मुजाफुन इलैह कहते हैं। तो मुजाफुन और मुजाफुन इलैह। तो इसके साथ ही हमारा आज का क्लिप खत्म हो रहा है। दरसुस सादिस के साथ नए क्लिप के साथ हाजिर हूँगा। अल्लाह ताला आपके ज़ौक़ व शौक़ को बरकरार रखे और उसमें इजाफा फरमाए, ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा फरमाए, और आपको अरबी उसी तरह पढ़ने की ज़रूरत महसूस करवाए जिस तरह कुरान पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है इंसान को। बतौर मुसलमान उसका ये फ़र्ज़ है कि कुरान पढ़े, कुरान पढ़ना सीखे तो अरबी भी सीखे। तो इसमें कोई अरबी उसी तरह आ सकती है जिस तरह कुरान पढ़ना आ सकता है 5-6 महीने में, साल में। अगर हमारे कारी हजरात जो कुरान पढ़ाने जाते हैं अगर वो अरबी के माहिर भी हों और वो साथ साथ अरबी भी पढ़ाएं बच्चों को, तो जिस तरह बच्चे साल 6 महीने में कुरान शरीफ पढ़ना सीखते हैं वो अरबी पढ़ना भी साथ साथ सीख सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक बार ये रवायत शुरू होने की देर है। हमारे कारी हजरात को इसके सामने कदम उठाने की ज़रूरत है, पहला कदम उठाने की ज़रूरत है। वो अपने ऊपर लाजमी कर लें कि उन्होंने अरबी सीखनी है। तो जो कुछ भी जहाँ भी उन्होंने कुरान पढ़ाना है वो अरबी में कुरान पढ़ा के आएँ। तो कम से कम हमारे बहुत से हो सकता है बहुत से मसाइल हल हो जाएं अगर हमारे लोगों को अरबी की समझ बूझ हो तो, और इन्जॉयमेंट भी करें वो कुरान शरीफ को, कुरान शरीफ की हलावत से, उसकी मिठास और उसकी चाशनी से, उसकी मोहब्बत से लुत्फ़अंदोज़ होना भी सीखें। अल्लाह ताला हमारे ज़ौक़ व शौक़ में इजाफ़ा फरमाए। अगले क्लिप तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।